آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک شخص کی کمائی پوری کی پوری حرام ہے اور وہ شخص اپنا پیسہ قبرستان میں دینا چاہتا ہے، جو کہ فی الحال قبرستان کی حفاظت کے لیے چار دیواری کا کام چل رہا ہے، تو کیا یہ شخص کا پیسہ لینا جائز ہے؟ نہیں۔ تو اگر کسی شخص کے بارے میں مکمل یقین ہے کہ اس کی مکمل کمائی حرام کی ہے، تو آپ اس کی کمائی کو کار خیر میں نہیں لگا سکتے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو صورت مسئولہ میں جن صاحب کی کمائی بالکل حرام کی ہے، ان کی کمائی کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا قبرستان کی دیوار کا، چاہے اس کی حفاظت کے لیے کیوں نہ مسئلہ ہو۔ مسواک کے 70 فائدے ہیں، کیا یہ حدیث ہے؟ یہ ہم نے اکثر حدیث فضائل اعمال میں پڑھی ہے، تو کیا یہ ہم حدیث کہہ کر بیان کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک حدیث کے اندر 70 فائدے ہیں؟ تو یہ بات میں بار بار بتا چکا ہوں کہ مسواک سنت ہے۔ مسواک کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، سواک مطہرۃ الفم ومرضاۃ الرب، اس طرح کی حدیث ہیں کہ نماز سے پہلے اگر کوئی مسواک کر لے تو نماز میں زبردست تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے 70 گن کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، ایسے حدیث کے اندر نہیں ہے، اور اسے حدیث سے کہنا بھی درست نہیں ہوگی بات۔ کار کا بائک کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جی ہاں، ہمارے ملک میں کیونکہ قانون ہے کہ اس کے بغیر آپ گاڑی کو روڈ پہ نہیں لا سکتے، تو آپ کے لیے یہ کرانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا پہنے ہوئے یا اپنے پرانے کپڑے یا اپنے بچوں کے کپڑے کیا ہم کسی کو دے سکتے ہیں، یا کاٹ کر صفائی یا پوچھا کپڑا بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ جب آپ کپڑا پہن لیں، آپ کو لگے کہ اب تھوڑا پرانا ہو رہا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ نہیں کہ کپڑے کو اتنا گھس رہے ہیں کہ بالکل بعد میں اس میں وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور اس کے بعد اسے کاٹ کے پوچھے کپڑے بنا رہے ہیں۔ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذرا دل بڑا کریں، ذرا کپڑے جب پرانے ہونے لگیں تو کسی کو دے دیں، بیچارے کسی ضرورت مند کو۔ یہ تھوڑے نہ کہ بالکل آخری تک بالکل کنجوس بنے ہوئے ہیں۔ آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بتیرے ہوتے ہیں، لیکن اور بھر لیتے ہیں، لیکن آگے نہیں نکالتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں لیکن شکوہ جب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے۔ اگر نماز کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے لیے نماز کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ اس کو کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میں نمازوں میں تھا اور میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں چلا گیا، تو لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ تو یہ سوال ہی سمجھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، کسی کا اچانک سے وضو ٹوٹ گیا۔ ویسے یہ حکم ہے عام طور پر کہ کسی نمازی کے آگے سے ہمیں گزرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کی مجبوری ایسے ہے تو وہ اس کی نماز کے آگے سے ہی گزر جائے اور اپنا وضو کر لے، لیکن بعد میں وہ یہاں نہ آئے، بعد میں وہ پیچھے ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے وہ جا رہا ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن وہاں سے یہاں تک آنا مجبوری نہیں ہے۔ تو یہاں سے اگر کوئی پہلی صف میں دوسری صف میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نمازی کے آگے سے گزر کے اپنا وضو کر سکتا ہے، لیکن واپس وہ اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آذان دے دیجیے۔